حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سو گئے، میدان جنگ ہو، دشمن سامنے ہو، وہاں نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ ایک لال بیگ اور چھپکلی نظر آ جائے تو بڑے سے بڑے بہادر کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ڈراؤنا خواب دیکھ لے، حقیقت نہیں ہے، خواب ہے، نیند اڑ گئی، دوڑے لگ گئی، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے، سامنے دشمن کھڑا ہے اور میدان کے اندر صحابہ کرام سو رہے ہیں۔ یہ رب کی طرف سے اپنی نصرت کا پہلا وعدہ اور اس کی پہلی جھلک تھی۔ النعاس فی الحرب من الرحمن، میدان جنگ کے اندر سکون کی نیند آ جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک زبردست نصرت ہوا کرتی ہے۔ ہم سب سوئے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اور یہ رونا کس کے لیے تھا؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد، اللہ یہ مٹھی بھر محنت ہے، اگر آپ نے آج دشمن کے ہاتھوں انہیں ہلاک کر دیا تو زمین پر آپ کی عبادت اور بندگی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب سر اٹھائیے، اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا، وہ آپ کے لیے فراخی اور خوشحالی کی کشادگی کے راستے پیدا کرے گا، اٹھیے، سر اٹھائیے۔ آپ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں عبداللہ اقرأ علی، میرے سامنے قرآن پڑھو۔ حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، سورۃ آل عمران پڑھی، سورہ نساء شروع کی، آیت 41 پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا منظر ہوگا وہ جب ہم ہر امت میں ان پر ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بس بس رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا بس کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، وہ منظر سامنے آ گیا۔ مختلف آپ کی جگہ مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے ہیں، مگر وہ آنسو جو امت کے لیے نکلے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، آخری پہر آ گیا، اور اس آخری پہر میں آپ نے قرآن مجید سورہ ابراہیم اس کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، آیت 36، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اللہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، جو میری پیچھے چلے میری اتباع کرے تو وہ مجھ سے ہے، جو میری نافرمانی کرے تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت 118 پہ پہنچے، آپ علیہ السلام نے وہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کی بخشش کر دیتے ہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ ان آیتوں کے ان دونوں حصوں پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روئے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، آسمان سے جبریل امین اترے اور پوچھا ما یبکیک یا محمد، آپ کیوں رو رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے وہاں 3 مرتبہ فرمایا امتی امتی
उम्मती। तब हज़रत जिब्राइल ने पैगाम पहुंचाया अल्लाह की कसम खा के, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक वला नसूउक, जाओ मेरे हबीब को बता दो कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश रखेंगे, हम आपको परेशानी में मुब्तला नहीं करेंगे। उसका क्या तरीका होगा, कैसे अल्लाह खुश करेगा? अब सूरह दुहा पढ़िए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। आपको आपका रब इतना कुछ देगा कि आप खुश हो जाएंगे। अहले इल्म कहते हैं यहां ये कहा वलसौफ युअतीका, अन करीब आपको आपका रब देगा। क्या देगा इसका जिक्र नहीं है, कितना देगा इसका जिक्र भी नहीं है। कायदा है अरबी ग्रामर का, अरबी उसूल का, कि जहां मफऊल को जिक्र न किया जाए उसमें उमूम होता है। अल्लाह की जात के सिवा किसी को इल्म नहीं है कि वो क्या देगा और कितना देगा।